کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو ذلیل بندر بنا دیا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا ہوگا کہ اللہ نے ان پر بندروں کا عذاب نازل فرمایا؟ کیا آپ جانتے ہیں قرآن صرف رحمتوں کی بات نہیں کرتا بلکہ ان قوموں کا بھی ذکر کرتا ہے جنہوں نے اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھا اور پھر اللہ کے حکم کی نافرمانی کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ کہانی نہیں ہے، نہ یہ مثال ہے اور نہ ہی کوئی پرانی داستان ہے، یہ ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت جسے اللہ نے خود اپنی کتاب میں اتارا۔ سوچئے، ایک قوم جو اللہ کو جانتی تھی، جن پر انبیاء آئے، جنہیں کتاب دی گئی، جنہیں نعمتیں ملی، پھر بھی وہ اللہ کے امتحان میں ناکام ہو گئے۔ سمندر ان کی زندگی تھا، مچھلی ان کی روزی تھی، ان کی صبح مچھلی سے شروع ہوتی اور ان کی شام بھی مچھلی پر ہی ختم ہوتی، اور پھر اللہ نے ان پر ایک امتحان رکھا، صرف ایک ہی دن کا۔ اللہ کا حکم آیا، اس دن دنیا کے کام چھوڑ دو اور اللہ کے ہو جاؤ، نہ کوئی مشکل عبادت، نہ کوئی مشکل قربانی، صرف اطاعت۔ لیکن امتحان یہیں ختم نہیں ہوا۔ جس دن اس قوم پر شکار منع تھا، اسی دن مچھلیاں سمندر میں اچھل اچھل کر آنے لگی، اور یہیں سے ان کا لالچ اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ جب گناہ مشکل ہو تو سب بچ جاتے ہیں، لیکن جب گناہ آسان ہو جائے تب فرق پڑتا ہے اطاعت اور چالاکی میں۔ اللہ نے وہ کر دکھایا جسے آج بھی پڑھتے ہوئے انسان کا جسم کانپ اٹھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا جو سمندر کے کنارے ایک بستی میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا ذریعہ مچھلی کا شکار تھا۔ اللہ نے ان پر ایک خاص قانون لگایا تھا کہ سبت کے دن یعنی سیٹرڈے والے دن کوئی بھی کام نہیں کرنا، خاص کر مچھلی پکڑنا بالکل منع تھا۔ باقی دن وہ آرام سے اپنی روزی کما سکتے تھے۔ یہ قانون ان کے لیے عذاب نہیں بلکہ ایک امتحان تھا، تاکہ دیکھا جا سکے کون اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے صبر کرتا ہے اور کون اپنی خواہش کے آگے جھک جاتا ہے۔ اللہ نے اس امتحان کو اور سخت کر دیا۔ سیٹرڈے کے دن سمندر مچھلیوں سے بھر جاتا تھا، مچھلیاں پانی کے اوپر تیرتی نظر آتی تھیں جیسے خود بلاوا دے رہی ہو، اور جب سیٹرڈے گزرتا باقی دن ان مچھلیوں کا نام و نشان مشکل سے ملتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مچھلی کیوں نہیں آ رہی؟ سیٹرڈے کو مچھلی بھر بھر کے آتی ہے، باقی دن تو غائب سی ہو جاتی ہے۔ اس بستی کے لوگ دھیرے دھیرے تین طرح کے ہو گئے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو اللہ کے حکم سے ڈرتے تھے، وہ نہ خود شکار کرتے تھے اور نہ کسی کو کرنے دیتے، بلکہ بار بار اپنے لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ اللہ سے ڈرو اور اس نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو خاموش رہتا تھا، نہ خود گناہ کرتا نہ روکتا، بس کہتا کہ جن لوگوں کو اللہ نے ہلاک ہی کرنا ہے انہیں سمجھانے کا کیا فائدہ۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو چالاک بن گیا۔ ان چالاک لوگوں نے سیدھا سیٹرڈے کے دن مچھلی پکڑنے کے بجائے ایک حیلہ سوچا۔
फ्राइडे को जाल बिछा देते, पानी के रास्ते बंद कर देते। सैटरडे के दिन मछलियाँ आती और खुद ही उन जालों में फंस जाती। फिर संडे को आकर कहते कि हमने तो सब्त के दिन कुछ भी नहीं पकड़ा। वो समझते थे कि शायद इस तरह वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो भूल गए थे कि अल्लाह दिलों के भेद भी जानता है। ये खुला धोखा है। अल्लाह के हुक्म के साथ खेलना बंद करो। हमने सबके दिन कुछ भी नहीं पकड़ा। बस छोड़ दो, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। जो नेक लोग थे वे अच्छी तरह समझते थे कि ये एक खुला धोखा है, अल्लाह के हुक्म को मानना चाहिए। वो उन्हें खूब समझाते, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते थे और उनका मजाक उड़ाया करते थे। फिर चुप रहने वाले लोगों ने भी कहा कि इन्हें इनके हाल पर ही छोड़ दो, ये कभी नहीं सुधरेंगे। तब नेक लोगों ने कहा कि हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि कल अल्लाह के सामने ये ना कहा जाए कि तुमने देखा और तुम चुप रहे। चलो, सैटरडे के लिए प्लान रेडी है। जाल और रास्ते रेडी हो गए। मछलियां खुद ही फंस गई। हमने तो सब्त के दिन कुछ भी नहीं पकड़ा। ये खुला धोखा है। अल्लाह के हुक्म के साथ खेलना बंद करो। तुम समझा रहे हो? हमने तो सबके दिन कुछ भी नहीं पकड़ा। हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि कल अल्लाह के सामने ये ना कहा जाए कि तुमने देखा और चुप रहे। आखिर वो दिन आ गया जब अल्लाह का फैसला हो गया, जब नाफरमानी हद से बढ़ गई और तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, तो अल्लाह का हुक्म आया कि जलील बंदर बन जाओ। उसी वक्त वो लोग जो धोखा कर रहे थे, इंसान से बंदर बना दिए गए। उनकी शक्ल बदल गई, लेकिन उनकी समझ बाकी रही। वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को पहचान रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर सकता था। ये लोग 3 दिन तक इसी हाल में रहे। उसके बाद सब खत्म हो गया। ना उनकी कोई औलाद चली और ना कोई निशानी बाकी रही, सिवाय इसके कि अल्लाह ने उन्हें पूरी इंसानियत के लिए इबरत बना दिया।